اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا خود کو رمضان کے حوالے سے ریمائنڈر دیں۔ ویسے تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اور کیا اس کے احکامات ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اکثر اوقات اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو کسی بھی چیز سے بھرپور فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کون سے ایسے کام کیے جائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے ذہنی طور پر، عملی طور پر تیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ہم لوگ تبھی کر سکتے ہیں جب ہم لوگ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے جب پیپرز آنے والے ہوتے ہیں اسکول ٹائم میں، تو ہم لوگ پیپر سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، اپنا اسکیجول بنا کے رکھتے ہیں کہ ہمارا اس تاریخ کو ہمارا اردو کا امتحان ہے، تو ہم لوگ اس سے پہلے کون کون سے دن کس کس ٹائم پہ بیٹھ کے اپنے دوسرے کام کر سکتے ہیں، اور اتنے سے اتنے بجے تک کا ٹائم ہم نے اس چیز کے لیے رکھنا ہے اور پھر اس طرح سے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رمضان سے پہلے بھی اپنا ایک اسکیجول تیار کر لیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اپنے روز کے معمول کے کاموں کی وجہ سے اپنی اکثر عبادات کو مطلب کہ مکمل نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہماری کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ جبکہ یہ تو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب ماہ رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برے کاموں کی طرف جانے والے رک جا۔ جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں تو اللہ پاک شیاطین اور جنات کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ اگر وہ انہیں قید کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو مطلب نارمل پورے سال کے مقابلے میں اس سال میں نیکیاں کمانے کی زیادہ پاور آ جاتی ہے، زیادہ ول پاور ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ ہم شیطان کے بہکاوے سے بچ جاتے ہیں۔ جس سے کہ ہم جتنا چاہیں اس مہینے میں خود سے اپنے لیے ایک اچھی نیکیاں، بہت ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی گئی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ مینس ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن ہم ہر رات عبادت کرتے ہیں، اور کوئی ایک ایسی رات تو ہوتی ہوگی جس سے کہ ہمیں وہ عبادت کی رات اللہ کرے کہ اس سال بھی نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ راتوں کی عبادت تو عبادت، دن میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں روزے ہم پہ فرض کر دیے اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کا روزہ کھلوایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا کہ وہ کسی روزے دار کا روزہ کھلوا رہا ہوتا ہے، اور اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، اتنے اس کو کھلوانے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان ایسی کہ اس جو پورے پروسیس میں جتنی نیکیاں دونوں کما رہے ہوتے ہیں اس میں کسی کی بھی نیکی کم نہیں کی جا رہی ہوتی، کہ جس روزہ دار نے روزہ رکھا ہے اس کی نیکیوں میں سے کمی کر کے جو روزہ کھلوا رہے اس کو نیکیاں نہیں دی جاتی، وہ اپنی نیکی کما رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں پر اکثر اوقات یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ افطار کروانا ہے تو بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا، خواتین کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کہ جہاں ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم افطار کروائیں گے، ڈبل ثواب کمائیں گے، وہیں پر ایک جو ہے وہ گرمی کے بارے میں سوچ کر کہ اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اتنا کچھ کرنا پڑے گا، ایک عجیب سی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز
اس صورت میں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے کہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ اہتمام کریں. آپ کسی کا روزہ ایک کھجور سے بھی کھلوائیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ہے. اگر آپ کے پاس ایک کھجور نہیں ہے، مینس کہ شیئر کرنے کے لیے 2 کھجوریں نہیں ہیں، تو آپ ایک ہی کھجور کا ہاف حصہ کسی کو کھلوا کے روزہ ہاف خود لے رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ ایک کھجور بھی نہیں ہے کہ آپ ہاف شیئر کر لیں، تو آپ ایک پانی کے گلاس سے بھی اس کا روزہ کھلوائیں، آپ کو تب بھی اتنا ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. آپ اس رمضان میں، اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے نیکی کما سکتے ہیں. کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کا غم سن کر، کسی کو موٹیویٹ کر کر، کسی کو کچھ اچھی بات بتا کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کا رستہ ڈھونڈیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور سے دیکھیں. پورا سال ہم لوگ، ہر سال الحمدللہ رمضان آتا ہے، لیکن ہم لوگ ہر سال رمضان میں کوشش پوری کرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے. اس بار اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم سے ہماری نیکیاں قبول فرمائیں. ہمارا جو بھی ہم لوگ دعا کریں، عبادت کریں، وہ ہم سے قبول فرمائیں. آمین.